صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جو چیپٹر ہے بدعت کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ جو بھی دین میں ایڈ اور سبٹریکٹ کرنا بدعت ہے، گمراہی ہے، دلالت ہے، اور اس کے لیے جب تک کہ آپ اس کو نہیں چھوڑتے آپ کی معافی نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، انسان سمجھتا کہ دین کے نام پہ خرافاتیں کرنا، غلط باتیں کرنا، اور ہم اس میں آیت بھی دیکھ چکے تھے جس میں بتایا گیا ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت آگے بڑھنا اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اس کے معاملے میں اللہ سے بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو اللہ اور رسول کے جو احکامات ہے اس میں ہم اپنی بات نہیں رکھ سکتے۔ کوئی بھی اگر ہم یونیورسٹی یا اسکول فالو کرتے تو ہم کس طرح اس کو فالو کرتے، تو ویسے ہی قرآن اور سنت اس سے کئی زیادہ، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی ایڈ سبٹریکٹ نہیں کرنا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا بھلا وہ اللہ کے دین کے سوائے کسی اور دین کو تلاش میں ہیں؟ یہ چیز نہیں کرنا ہے، اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور جو لوگ ہمارے ان احکامات کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے تکبر کریں گے وہی لوگ آگ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور یہ اس کے آیتوں کو جھٹلائے۔ یہاں پر یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس آیا ان کانٹیکسٹ کو۔ جھوٹ باندھنا یعنی کوئی بات اللہ اور رسول کی ہے اس کو ڈینائی کرنا، اس کے اوپر کوئی بات کو ترجیح دینا، جھوٹ باندھنا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ متفقن علیہ کی روایت ہے۔ اور یہ باتیں اب آگے ہم دیکھتے ہیں اسی کانٹیکس میں کہ باتیں اور جو بھی بائیں راستے، مطلب جو صحیح راستے پہ چل رہے، جو غلط راستے پہ، تو غلط راستے کی کیا بات ہو رہی ہے؟ جو رسومات کے نام پہ غیر ضروری چیزیں کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیے اس کو ماننا ہے، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جانا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں بتایا جا رہا ہے۔ آگے توبہ اور بدعت، یعنی کوئی چیز غلط کر لیے، اب آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ in the name of religion you did it but you have to do the توبہ۔ تو اس دنیا میں جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دیں اور توبہ کر لیں، یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اب یہاں پر فرائض و نوافل جو چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ جو کوئی دین میں نئی باتیں نکالے یا نئی باتیں نکالنے والے کو کیا ہے، دین میں کوئی اس کی جگہ نہیں ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ مطلب کوئی چیز، اب یہ کہہ رہے کہ یہ سنت ہے، سو یو ہیو ٹو ہیو دا پروف۔ اور پھر یہاں اور چیزیں کیا بیان کی جا رہی ہے کہ بدعتیں شروع کیسی ہوئی، یعنی کس طرح شروع ہوئی؟ بدعتیں ایسے شروع ہوئی کہ جہاں پر لوگ سمجھے کہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے، یہ کرنے سے یہ ہو جاتا، اس طریقے سے بدعتیں شروع ہوئی ہے۔ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو اللہ لوگوں میں جاہلوں کو سردار یا پیشوا بنا لیں گے اور ان سے معاملات پوچھا جائے گا۔ وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے
اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. سو واٹ وی لرن فرام دس، یہ بخاری کی روایت ہے. تو کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو دین کے بارے میں ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، لیکن وہ دین کے بارے میں پیشوا بنے ہوئے ہیں، دین کے بارے میں وہ عالم نہیں ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ڈیویٹڈ ہے، لیکن وہ دین کے سردار بنے ہوئے. That's how deen will go off. When you do more bidat, that's how the things will be. ایک اور مواقع پر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کو وہ دین پسند ہے جو سچا، سیدھا اور آسان ہو. یہ بخاری کی روایت ہے. دین از ویری ایزی، سچا اور ویری آسان، لیکن لوگ کیا کرتے؟ دین کو ڈیفیکلٹ بناتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کے بہترین مال بکریاں ہوں گی، اور وہ ان کو پہاڑ کے چوٹیوں اور بارش کے مقام پر چراتے ہوئے فتنوں سے اپنے دین کو بچائیں گے. واٹ اٹ مینس کہ اب بکریوں کو جب چرانا رہتا تو آپ کو پہاڑ پہ لے کے جانا پڑتا، اور بکریاں کیا ادھر سے ادھر بھاگتے. تو جو ایک شیپرڈ رہتا نا، اور ہر پروفٹ شیپرڈ تھے، تو اس کا خیال رکھنا اٹ ٹیکس لاٹ آف انرجی، اٹس اے ورک جس میں انرجی بھی لگتی ہے اور کافی ٹائم بھی لگتا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو جیسا ہاؤ یو ٹیک کیئر آف دا بکریاں، ہاؤ دے ایٹ دا ان لوگ گراس کھا رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، تو دین کو اس طرح آپ کو بچانا ہوگا. بدعت اسلامی معاشرے میں پھیلنے والی بہت سی برائیوں کی جڑ ہے. ان میں سے سرفہرست برائی کا دس از دا اٹموسٹ برائی ہے. سو دیر از اے حدیث ترمذی کی روایت ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دیر ول بی ڈفرینٹ سیکٹس ڈیوائیڈڈ. اس میں جو ڈفرینٹ سیکٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہود 71 سیکٹس میں ڈیوائڈ ہوں گے، اور 72 کیا کی نصارہ ہوں گے، اینڈ دین لیٹر آن اٹس مینشن 73 ول بی دا جو مسلمس ہے. اینڈ دوسرے روایت میں یوں ہی اضافہ کیا گیا ہے، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ اس پر چلنے والے ہیں جنت میں جائیں گے، اور جو نئے راستے نکال کر چلیں گے وہ جہنم میں جائیں گے. یعنی جو دین کے اندر کوئی بھی بات نئی بات بتا رہے ہیں، اینڈ وی ول گو ان ڈیٹیل. آپ سوچ رہے ہوں گے اچھا ہمیشہ بول رہے کہ دین میں نئی بات، ایکسٹرا بات، یعنی کہ جو ایک کلچرل فالو کر رہے ہیں. دیر ول بی سرٹن ایگزامپلس آلسو گیون. تو یہاں پہلے حدیث میں کیا سمجھ میں آئی بات کہ 72 یا 76 کیا ہوں گے؟ یہود اینڈ نصارہ، اینڈ 73 for the Muslims, but they will go to Jannah. In another narration what we learn کہ جنت میں وہی جائیں گے قرآن اور سنت کی پیروی کریں گے، جو من گھڑک اپنے باتیں لگائیں گے وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ اپنایا، ایسا عمل کیا جسے لوگ چھوڑ چکے تھے، بٹ دس should be according to سنہ، اس کے لیے اس کا اپنا بھی اجر ہوگا اور اس آدمی کا بھی اجر جو بعد میں اس پر عمل کرے گا، بعد میں کرنے والوں کا بھی اجر، اس میں کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں باطریقے ایسے کوئی چیز من مانی گناہ کی بات نکالے تو اس کو خود کا بھی گناہ ہوگا، اینڈ آلسو دا ادر پیپل جو اس کو فالو کریں گے، جو من گھڑک بات نکالی گئی ہے ان کا بھی اسی کے اوپر پائل اپ کیا جائے گا. That's how it is. So you have to be careful. We all are Ahlul Quran, people of the Quran, and we all طالب علم of the قرآن کے ہم اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہم کو کیئرفل رہنا ہے کہ ہم کیا چیز بیان کر رہے اور کیا چیز نہیں کر رہے. سورۃ الیاسین میں بتایا جاتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو کچھ اعمال لوگ آگے بھیجتے ہیں وہ سب ہم لکھ رہے ہیں، جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑ دے وہ بھی آثار جو کر کے گئے. یعنی جب ہم اس دنیا میں رہتے تو ہم کیا کرتے؟ اچھے چیزیں کرتے، گڈ آثار چھوڑتے. واٹ ایف اگر بیڈ آثار چھوڑے، یعنی کہ جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، سنگنگ ہے، ڈانسنگ ہے،
یا دین میں ایسے باتیں نکالنا جس کو بولنا کہ نہیں یہ کر لو، اس سے یہ ہونے والا ہے، تو وہ چیزیں کیا ہے وہ بھی آپ کے اندر آ جائیں گے۔ بدعتیں اور ہی مطلب اتنے زیادہ بدعتیں، کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ دین کے نام پر شامل کی گئی غیر اسلامی رسومات، رواج یا کوئی ایسے چیزیں کر لینا، اسپیشلی جیسے کہ اب جنازہ ہے اس میں نوحہ کرنا۔ نوحہ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ باضابطہ لوگوں کو ہائر کیا جاتا اور وہ چیخ کے چلا کے رونا، ویل کرنا، ایسے تبصرے کرنا، دیٹ از کالڈ نوحہ، دیٹ از فوربیڈن، وہ منع ہے۔ اور یا بیماری کی شروع سے لے کے اینڈ تک ایسے چیزیں اپنانا جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ بیماری میں بدعت اور غیر اسلامی رسومات یہ نہیں کرنا ہے۔ واٹ ایور ناؤ آئی ایم گونا مینشن، یہ نہیں کرنا ہے۔ بیماری کے حالت میں منکے پہننا، تعویذ پہننا، پرٹیکولر کلر کا رنگ کا کوئی ڈریس پہننا، یہ سب یہ من گھڑت ہے۔ اور کوئی پیر کے پاس سے کوئی چیز لانا اور کہنا کہ پیر صاحب نے دی ہے، whether it is a تعویذ، من کے یا کوئی کڑا، کوئی چیز کچھ بھی ہو، that is forbidden، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کہتا کہ وہ فلانا پیر کے پاس اتنا زیادہ علم ہے، علم وہ کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کتابیں پڑھیں جن جادو اور سحر کے بارے میں، ہم سب کے پاس ایک قرین رہتا اور جادوگر کیا کرتا؟ ہمارے قرین سے سوال جواب کر کے ہمارے ویئر اباؤٹس معلوم کر لیتا، اور اس کے پاس جن رہتا اور اس سے وہ آپ کو ٹھگتا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی پیر فقیر پہ ہم کو یقین نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین مکمل ہو چکا ہے، ڈونٹ گو فار دا شارٹ کٹس۔ یہ لوگ جن کے اکثر دل جو علم ہے ان کا ناواقف ہوتا ہے، ان سے جو ان کے جو غیر ضروری یہ بزرگ کے نام، وہ بزرگ کے، یہ سارے غلط باتیں ہیں۔ اور پھر اور بھی باتیں بتایا جا رہا ہے اس میں کہ مقبرے پہ جانا، وہاں کی مٹی لے کے آنا یا نذرانے کرنا، یہ سب فوربیڈن ہے، یہ منع کیا گیا ہے۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ کرنا ہے، دس از ڈونٹ، اٹس اے بگ نو، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس، یہ غیر ضروری ہے۔ کوئی سمجھیے کہ بیمار ہے، بول رہے کہ فلاں درگاہ پہ جاؤ اور وہاں کی مٹی لاؤ یا چادر چڑھا دو یا دیا جلا دو، دیٹ از فوربیڈن، ویسا نہیں کرنا ہے۔ وہاں کی مٹی لا کے اپنے فور ہیڈ پہ لگا دے رہے ہیں، بول رہے کہ دیکھو اتنی مبارک مٹی ہے، نو دیر از نو سچ تھنگ۔ کچھ لوگ تو کیا کرتے، کعبۃ اللہ کا پہلے جو غلاف نیچے تھا نا، اس کو ایسا ہاتھ سے کچھ لٹرلی اٹ از لائک نا کوئی چیز آپ بغیر پوچھے لے کے آنا تو وہ چوری میں آ جاتا۔ تو کچھ لوگ کپڑا پھاڑ پھاڑ کے لے کے آتے اور لوگوں کو بانٹتے بھی، کیا کہتے کہ ہم کعبۃ اللہ کا غلاف لائے۔ نو، وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ، چاہے وہ مکہ مدینہ۔ ہاں، زمزم ایک مبارک پانی ہے، زمزم میں شفا ہے۔ زمزم کا پانی پی کے بی بی حاجرہ ہو، اسماعیل علیہ السلام، کہ آپ صرف زمزم واٹر پی کے بھی سروائیو ہو سکتے، وہ زمزم کا واٹر ہے۔ یو کانٹ کمپیئر زمزم کا واٹر وتھ اینی ادر تھنگ۔ کوئی پیر فقیر یہ وہ چیزوں سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اینڈ وین یو ڈرنک زمزم کا پانی اینڈ میک دعا، تو آپ کی دعا قبول ہوتی، تو ڈونٹ کمپیئر وتھ دیٹ تھنگ۔ اور پھر اب یہ ساری چیزوں میں کیا ہے، دیر آر سو مینی اسٹوریز۔ آپ بولیں گے یہ کیا من گھڑت، کتنے خراب باتیں بتا رہے، دیٹس واٹ اٹ از مینشن ان دس، جھوٹے باتیں۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو ٹری کے اطراف انہوں گول گول پھر رہے ہیں، یا لے کے جا کے عورت کو وہاں پر آستانے اور درگاہ میں چھوڑ دے رہے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ کون، مطلب دیکھیے عورت اور مرد دونوں میں سے کوئی ایک کے اندر کچھ پرابلم ہو سکتی، یا دونوں میں بھی پرابلم نہیں ہو سکتی۔ اولاد دینے والا اللہ سبحان اللہ تعالیٰ، وہاں لے کے جا کے چھوڑ دیتے اور وہاں پر ایسے حرام چیزیں کیے جاتے جو کہ اسلام میں منع ہیں، اور اس وجہ سے ان کا حمل ٹھہر جاتا اور وہ پریگننٹ ہو جاتے۔ دینے والا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، وہ گھڑی مقرر تھی ان کو ہونے کا، وہ آزمائش تھی ان کی،
اور وہ کیا سمجھتے یہ پیر فقیر کے وجہ سے. اینڈ مینی پیپل دے گو ٹو درگاہ اور آستانہ، اور وہاں کے بعد ان کا وہ ٹائم مقرر تھا انہوں پریگننٹ ہونے کا، اور سمجھتے کہ فلاں کی وجہ سے. نو اٹس ناٹ، دینے والا اللہ ہے. تو یہ بھی فوربیڈن ہے. کچھ لوگ کہ کوئی دھاگا بن دیتے، کچھ لوگ دیا جلا دیتے، وہ ساری چیزیں اس میں مینشن کی گئی ہے. دیٹ از فوربیڈن، وہ منع کیا گیا ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے چھوٹے بچوں کو بھی کس طرح، لائک یو نو واٹ، چھوٹے بچے، دس از لائک اے 9 اور 10 ایئر اولڈ، دس از ان لوگ ابھی بالغ نہیں ہوئے، جو میچیور نہیں ہوتے، وہ بچوں پہ ان لوگ کیا کرتے، اس کو گول گول پھرانا یا اس کے ساتھ ایسے من گھڑت چیزیں کرنا، اور جس سے سمجھتے کہ اولاد ہو جائیں گی. اگر اولاد نہیں ہو رہی تو ان لوگ منت مانگ لیتے کہ ہماری پہلی اولاد کو ہم یہاں پر ڈیڈیکیٹ کر دیں گے، یا مانگ کے کپڑے پہنائیں گے. دس از آل رانگ، دس از آل انکریکٹ. اور بعض لوگ وہاں پر چھوڑ بھی دے دیتے. یہ سارے چیزیں کیا ہے، یہ آلریڈی لوگ کر چکے یا کر بھی رہے ہیں. اگر کوئی کر رہے ہیں تو ان کو سمجھائیے، کیونکہ یہ اگنورینس کے وجہ سے ہو رہا ہے. سو وین آئی واز گوئنگ تھرو دس چیپٹرز، مجھے تو اتنی تکلیف اور اتنا درد ہو رہا تھا، بیکاز اسٹل سم پیپل ڈز اٹ. لائک یو نو ون آف دا انسیڈنٹ آئی وڈ نریٹ ٹو یو، کہ جیسا کہ رات میں ان لوگ کچھ چاول بھگنے ڈال رہے، صبح تک کیا ہوتا وہ چاول پھول کے بڑے ہو جاتے. اور دے آر سرٹن کائنڈ آف پیپل، ایک سیکٹ ہے اس میں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے کہ جو چاول کو بھگنے ڈالتے اور صبح تک پھول جاتے، اور اس پہ اللہ اور رسول کا نام لکھتے، اور لوگوں کو گمراہ کرتے اور بولتے کہ دیکھو یہ میریکلی لکھے گیا. ہو سکتا کہ آپ ایسا بولیے، دین مکمل ہو گیا، دس از ناٹ رائٹ. اور بہت سارے انوسینٹ لوگ اس کو مان لیتے، لیکن جب کیمرہ لگائے تو ایکچولی the people they go and fight it. I hope you understand کہ میں کیا آپ کو بات سمجھانا چاہ رہی ہوں. تو یہ سارے چیزیں من گھڑت. اب بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا کہ ان کے پر جن جادو ہوتا، یہ برحق ہے کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا. کیوں میں یہ بات بیان کر رہی ہوں؟ کیونکہ کچھ لوگ لے کے جا کے درگاہوں پہ چھوڑ دیتے. عورتوں کی بات کر رہی ہوں میں. اور پھر سمجھتے کہ وہ لوگ علاج نہیں کرتے، وہ علاج سنت سے قرآن سے نہیں کرتے، ان لوگ غلط طریقے سے علاج کرتے، الٹا آپ کے عورتوں پہ جن ڈال دیتے اور غلط کر دیتے. تو آپ خود اپنا علاج کریے. بہت ساری کتابیں ہیں. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ قرآن اور سنت، توحید پہ عمل. کیونکہ نیکسٹ ہم جو چیپٹر کرنے والے ہیں توحید کے بارے میں کرنے والے ہیں. توحید آپ کو جنت لے کے جائیں گی. وہ اس میں صرف کلمہ طیبہ نہیں ہے، اس پہ زندگی گزارنا ہے. اینڈ آلسو نماز کی پابندی. اور پاک صاف انسان رکھنا کیا مطلب ہے؟ روز شاور لے رہے ہیں، دیٹس انف. نہیں، دل میں جو گندگی ہے، نجاست ہے، واٹس دیٹ گندگی؟ شرک اور بدعت، یہ نکالنا ہے دل سے. توحید مطلب خالص توحید پہ. اگر کسی کے اوپر بھی بیوج ہے، کوئی اس کے پر اگر اثرات ہے، تو آپ ایک تو موزتین موزات تینوں پڑھنا ہے. اور جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. You have to do 100 times in the morning, 100 times in the evening. جو بھی اثرات ہے اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے. اور without the permission of Allah it would not go. اس کے لیے آپ لے کے جا کے آستانے درگاہ پہ چھوڑیں، پیر کے پاس. اور آپ کو کیا پتہ ہے پیر عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کتنا غلط فائدہ اٹھا. اٹس ناٹ جسٹ عورتیں اور بچے، اب تو آدمی اور بچے بھی سیف نہیں ہیں، بیکاز دے آر ہراسڈ. آدمی بھی، عورتیں بھی، بچیاں بھی، بچے بھی، کیونکہ سیکشولی ہراس کیا جاتا. یہ چیزیں نہیں کرنا ہے. اب آگے جیسے غسل کے بدعتیں، اینڈ یو نو جب کوئی انسان فوت ہو گیا تو اس کے اوپر کیسے بدعتیں کرتے. تو اب انسان فوت ہو گیا، اس کے بعد جو قرآن خوانی ہے، کہیں قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. کوئی صحابہ اکرام گزرے تو نہیں ہوا، کبھی کوئی لوگوں کو ہائر کر کے قرآن خوانی نہیں ہوئی، لیکن لوگ کرتے ہیں. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں آ کے ان لوگ یہ وہ بیک بائٹنگ کریں گے، غلط بات کریں گے، اس سے اچھا قرآن پڑھ لیں. لیکن انما اعمال بالنیات، آپ کی نیت کیا ہے؟ اور پھر کچھ چیزیں اس میں فائنڈ آؤٹ کر رہی تھی میں. کچھ لوگ کہتے کہ اچھا اب کسی کی ڈیتھ ہو گئی، زیادہ رو مت، مرنے والے کو اس سے تکلیف. مرنے والا کا اب اس دنیا سے کچھ نہیں ہے، منقطع ہو گیا.
وہ ان کو نہیں پتہ چلتا کب ہوں گا عذاب. اگر مرنے والا یہ ہی یا شی یہ کہہ کے گیا کہ میرے بعد بدعتیں، فار ایگزامپل نوحہ کرنا، یا یہ کہا جائے کہ یہ فلاں آستانے پہ جاؤ، یہ کرو، جو بھی بدعتیں ہیں اس کے وجہ سے ہو سکتا. لیکن رونے کے وجہ سے، رونے کو منع کیا نہیں کیا، لیکن نوحہ کرنا، ویل کرنا جو بولتے ہیں نا، بین کرنا، یعنی کہ آپ کوئی ایسی باتیں کہنا اور اس کو بیان کرنا جو کہ اللہ اور رسول کے آپ رضا میں راضی نہیں ہیں، اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہیں، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتیں بتا کے گئے اس میں راضی نہیں ہیں، ویسے باتوں سے فوربیڈن ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اپنی اولاد کی ڈیتھ کی تو ان کے آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، اٹس کوائٹ نیچرل، لیکن بیانے کرنا یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، ایسا ہی ہونا تھا کیا، ہم ہی تھے، دیٹ از فوربیڈن. اینڈ آلسو ایز سون ایز اے پرسن ڈائز، اس پہ آنکھ بند کرے، اس کو اس میں کوئی خرافاتیں نہیں کرنا. اینڈ آلسو جو زمزم میں کفن کو بھگا کے یوز کرنا وہ بھی نہیں، ویسا نہیں معلوم تھا کر لیے، دیٹس اوکے. اگر آلریڈی بھگا کے لا لیے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ جانتا. اگر اب معلوم ہو گیا، ناؤ یو ڈو اٹ. خود بھی کریں، ایسا نہیں کرنا ہے، نہیں معلوم تھا کر لیے، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے. ٹھیک ہے. کفن کی بدعتیں، غیر اسلامی رسومات، غسل کی بدعتیں، غیر اسلامی رسومات، میت کے غسل کے وقت دعائیں پڑھنا اور ایسے کچھ باتیں بولنا، یا جس پہ لکھے ہوا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا وہ چادر اس پہ ڈالنا، مطلب کلمے لکھے ہوئے ہے، اور غسل کے وقت کیونکہ سادی چادر ڈالنا ہے وہ بھی ڈارک کلر کی، تاکہ جب غسل دے رہے ہیں کچھ نظر نہ آئے، کیونکہ ہر کسی کو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ہم نہیں دیکھنا ہے ایک دوسرے کا سطر. اینڈ آلسو ریممبر کہ جب غسل دے رہے ہیں غیر شرعی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو شریعت میں نہیں ہے، دیٹ از فوربیڈن. اینڈ ایز آئی مینشن، کچھ لوگ سمجھتے کہ قرآن کے سائے میں میت کو لے کے جانا چاہیے، دیٹ آلسو. اینڈ سم پیپل تھنک کہ جو میت ہے اس کو کیا کہ پیچھے کے راستے لے کے جانا، سامنے. All this is written in the book. I'm just summarizing this because I can't read right now and tell you that. No. I'm just explaining what is in the book. اور غیر اسلامی جنازے کو پھول سے یا قرآنی آیتوں سے لکھا جانا، that is also forbidden ہے. اور کسی مخصوص رنگ سے پرٹیکولر کلر آپ یوز کرنا فار دا چادر آف دا میت، دیٹ آلسو از فوربیڈن. تو یہ ساری چیزیں مینشن کیے گئے تھے، اور اس میں آگے بھی بتایا جا رہا ہے. نماز وحشت ادا کرتے لوگ سمجھتے کہ ایز سون ایز دا میت گھر سے نکلی اور عورتیں جمع ہو جاتے اور کہتے کہ 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھو سو دیٹ کہ ان کو عذاب نہیں ہوا. دیر از نو نماز جو بتائی گئی کہ ایسا پڑھو، یہ فربیڈن ہے، یہ رانگ ہے، یہ انکریکٹ ہے، یہ نہیں کرنا ہے. اگین آئی سے. سو دا نیکسٹ بک آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ جو توحید کی کتاب ہے، لیٹس ڈو دیٹ کتاب. تو توحید کے بارے میں یہ جو کتاب ہے اس میں اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ توحید کیا ہے اور کس طرح ہم توحید پہ عمل کرنا چاہیے. کیونکہ جو انسان توحید پہ عمل کرتا وہ اس کے لیے کیا ہے، یہ ہمارے لیے اس میں آیتیں بھی بیان کی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آیتوں کے ساتھ کس طرح اس کی امپورٹنس ہے. یہ والی کتاب ہے کتاب التوحید، دا بک آف مونوتھیزم بائی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب. اور بھی کتابیں ہیں بہت سارے، اور میں جیسے ان کے بارے میں بتائی، ہی واز ویری رائچیس پرسن اینڈ ہی میمورائز دا قرآن، ہی واز ٹورڈز more towards oneness of Allah سبحان اللہ تعالیٰ. اینڈ آلریڈی وی ہیو سین فرسٹ والا جو چیپٹر ہے دا وننس آف اللہ، اللہ کو ایک ماننا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو اسی لیے بنایا گیا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے. یہ ٹاسک ہے ہمارا، یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی بھر کے لیے اسائن کر دیے. اٹس ناٹ لائک کہ آج کر لیے کل نہیں کریں، نہیں، یہ زندگی بھر کے لیے ہم کو یہ ٹاسک کرنا ہے. کیا؟ ہم کو عبادت کرنا ہے. اٹس ناٹ اونلی فار دا انسان، اٹس فار دا جن آلسو. اینڈ اللہ سیز وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
یعبداللہ وجتنبوا الطاغوت، یہ بھی ہم کر چکے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اور طاغوت کیا ہے؟ فالس ڈیئرٹیز سے دور رہو. اینڈ وی ور ڈوئنگ دس آیا اینڈ دین آئی اسٹاپ لاسٹ ویک. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے ان پہ فرض کر دیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین تسنیہ کا صیغہ ہے. ڈو احسان ود بوتھ پیرنٹس، مدر اینڈ دا فادر. تو اب یہ نہیں ہے کہ ساتھ ہو مت ہو، ڈزنٹ میٹر، یو ہیو ٹو ڈو احسان. لیکن وقضیٰ ربک، یہ کیا ہے؟ امپریٹو ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ فرضیت کرے. یو ہیو ناٹ گیون دا چوائس ہیئر and you have to do the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, then do the ihsan to the walidain. imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. اب بول رہے کہ اس میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو گئے. سم ٹائمس کیا ہوتا، مدر اور فادر میں ایج ڈفرینس رہتا، ایک پہلے بوڑھا ہو جاتا ایک بعد میں، بٹ سم ٹائمس دونوں سیم ایج کے رہتے. سیم ٹائم پہ بوڑھے ہو جاؤ، یا ایک زیادہ بوڑھے ہو گئے ایک کم بوڑھے ہو گئے، تو کیا بول رہے؟ او کلاہما فلا تقل لہما اف. تو ایک بوڑھا ہو گیا دوسرا نہیں ہوا، دوسرا ہوا، یا وائس ورسا. ڈونٹ سے اف، ڈونٹ ایون سے دیٹ. اف از کلمہ کریہا. یو نو دا کیوٹیکلس میں جو گندی چیز رہتی تو آپ کیا کرتے؟ وہ کیوٹیکلس کا میل صاف کرتے، یا نہیں تو آپ کے کانوں میں کچھ گندا ہے تو آپ ایئر بڈ سے صاف کرتے. سو یو فیل دیٹ کریہا، ڈو یو ڈس لائک دیٹ تھنگ؟ یس. سو اتنا ڈس لائک ہے وہ چیز کہ یو سے اف. اور یہ کیا ہے اف؟ یہ کیا ہے؟ یو نو دیٹ وے آف سیئنگ، بدتمیزی سے بات کرنا. ڈزنٹ میٹر یور پیرنٹس آر ویری اولڈ اینڈ یو آر اولڈ ٹو، دین آلسو یو ہیو ٹو ڈو گڈ. اف ولا تنہرہما. تنہر کیا ہے؟ نہر سے جھڑکی دینا، ڈانٹنا، بدتمیزی سے بات کرنا. تو ہو سکتا انہوں بار بار ایک ہی چیز کر رہے، ہو سکتا انہوں بار بار وہی کر رہے. جب ہم چھوٹے تھے ہم بھی تو یہی کریں، بار بار ڈائپر گندا کرے، ایک ہی بات بار بار بولے، بٹ اسٹل they didn't do the نہر، انہوں ڈانٹے نہیں. تو how we can do? But what we have to do, this is the thing, don't do it. But what you have to do? وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. You have to talk to them in a nice manner. کریم کس کو بولتے؟ انگور کی بیل کو. And کریم is honored. So give them respect. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ. اور ان کے سامنے کاندھے جھکاؤ. کاندھے جھکانے کا مطلب نہیں ہے کچھ لوگ ہم پیراں پڑھ رہے ہیں، نو نو، پیر پڑھنا نہیں ہے، یا جھک کے پیٹ میں جھک کے سلام کرو، نو، ویسا بھی نہیں ہے. آنر کرو، رسپیکٹ کرو. اور پھر ذُلِّ مِنَ الرحمتی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ ان پہ رحم فرما جیسے آپ نے رحم فرمایا جب میں چھوٹے تھے ہم. تو دس از اے بیوٹیفل دعا. ڈو ریسائٹ دس دعا، چاہے والدین حیات سے ہوئے یا والدین فوت ہو گئے. تو یو ہیو ٹو ریسائٹ دس دعا. سو واٹ وی لرن فرام دس، اللہ کو ایک ماننا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ ایک بوڑھا ہو جائے دو بھی بوڑھے ہو جائے ڈونٹ سے اف نہیں کرنا ہے، نہر نہیں کرنا ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، قولاً کریمہ کرنا ہے، ان کے آگے کاندھے جھکانا ہے، رسپیکٹ کرنا ہے. لیکن پھر بات کیا ہے اصل امپورٹنٹ؟ اللہ کا ڈر ہے، توحید ہے امپورٹنٹ. لیکن توحید کو چھوڑ دے رہے ہیں، والدین نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، اور ان لوگ غلط عقائد پہ ہے. تو کیا اولاد کا کام نہیں ہے ان کو صحیح عقیدہ سکھانا؟ یس آف کورس. بہت سارے لوگ تو کاندھے جھکا دیتے، ان کی رسپیکٹ کرتے، لیکن آخرت جو ہمیشہ کی اس کے بارے میں نہیں سوچتے، توحید کے بارے میں نہیں سوچتے. کئی والدین تو شرک پہ بدعت پہ ان کی فوت ہو جاتی، اور جب ایسا ہو جاتا تو دعا بھی نہیں کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کے لیے دعا مت کرو بولے، اور جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولے؟ ہپوکریٹ کے لیے دعا مت کرو، ڈونٹ میک دعا فار دا ہپوکریٹ. تو پھر ہم والدین کے لیے وائی ڈونٹ وی تھنک اباؤٹ دیئر توحید. تو یہیں پر میں اپنا یہاں کا اینڈ کروں گی، پیج نمبر 17 پہ انشاءاللہ وی ول اسٹارٹ دا نیکسٹ سیشن. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.